السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ سبھی حضرات جو اس چینل پر موجود ہیں وائرل قادری زید رضا مدنی پر، آپ سبھی کے یہاں اس چینل پر سواگت ہے۔ انشاءاللہ آپ کو یہاں پر اسلامک باتوں سے فیض حاصل ہوگا۔ انشاءاللہ میں آپ سبھی سے امید رکھتا ہوں آپ چینل کو سبسکرائب کریں گے، ویڈیو لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور اس سے فائدہ بھی حاصل کریں گے۔ میں انشاءاللہ آپ کی ایک مشکل آسان کر دوں گا، جس مشکل کا نام غسل ہے۔ کچھ لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں جن سے غسل کرنا نہیں آتا۔ آپ دھیان رکھیں، اگر آپ ناپاک ہیں تو جب تک آپ غسل اچھے طریقے سے نہیں کریں گے آپ پاک و صاف نہیں ہو سکتے۔ دھیان رکھنا ہے، بہت اہم چیز بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو بنا کسی تاخیر کے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال آپ سے میں یہ کرتا ہوں کہ غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ غسل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے غسل کی نیت کریں۔ نیت دل میں ارادہ کریں کہ میں غسل کر رہا ہوں، نیت ہو جائے گی۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دھیان رکھنا اس بات کو۔ غسل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے غسل کی نیت کر کے دونوں ہاتھ گٹوں تک 3 بار دھوئے۔ سمجھے آپ؟ سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ غسل کی نیت کریں، نیت کرنے کے بعد دونوں ہاتھ گٹوں تک 3 بار دھوئیں۔ پھر استنجے کی جگہ دھوئیں، جو ناپاکی کی جگہ ہے اس جگہ کو اچھے طریقے سے دھوئیں۔ پھر استنجے کی جگہ دھوئیں۔ اس کے بعد بدن پر اگر کہیں نجاست حقیقیہ کا معنی یہ ہوتا ہے، یعنی وہ ایسی نجاست جس کو پیشاب، پاخانہ یا اور بھی وغیرہ وغیرہ ہو تو اسے دور کریں، اپنے جسم سے اسے دور کریں۔ ایسی نجاست کو ہٹائیں، اس کو دھوئیں۔ آپ سمجھے؟ تو اسے دور کر کے پھر نماز جیسا وضو کریں، مگر پاؤں نہ دھوئیں۔ اتنا دھیان رکھنا، نماز جیسا وضو کرنا ہے مگر پاؤں نہیں دھونا ہے۔ ایک بات اور دھیان رکھیں، اگر آپ کسی اونچے مقام پر نہا رہے ہیں، اگر اونچی چوکی یا پتھر وغیرہ اونچی چیز پر نہائیں تو پاؤں بھی دھو لیں۔ ایسی جگہ آپ نہا رہے ہیں جو اونچی جگہ ہے، وہاں سے پانی جو ہے بہہ جاتا ہے، تو وہاں پر آپ پیر بھی دھو سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے پیر دھونے کی وہاں پر۔ ورنہ غسل خانے سے جس وقت نکل کر آئیں تو باہر آ کر کے پاؤں دھو لیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب پیر دھونے کے بعد اس کے بعد بدن پر تیل کی طرح پانی چپڑیں، مطلب بدن پر اپنے تیل کی طرح جو ہے پانی بہائیں۔ پھر 3 بار داہنے کندھے پر پانی بہائیں۔ سب سے پہلے کہاں 3 بار پانی بہانے کے لیے کا اجازت ہم کو بتایا گیا ہے؟ ہم کو جو ہے 3 بار سب سے پہلے داہنے کندھے پر پانی بہانا ہے، پھر 3 بار بائیں کندھے پر پانی بہانا ہے اسی طرح۔ پھر سر پر، جب بائیں کندھے پر 3 بار پانی بہا دیں گے، پھر سر پر اور تمام بدن پر پانی بہائیں۔ دھیان رکھیں، پھر سر پر اور تمام بدن پر 3 بار پانی بہائیں، تمام بدن پر ہاتھ پھیریں اور ملیں۔ پھر نہانے کے بعد فوراً کپڑے پہن لیں۔ بس اتنا غسل کا بیان تھا اور میں نے آپ کو یہ بتا دیا۔ آپ دھیان سے سنیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں اور پاکی حاصل کریں۔ اور ایک چیز اور میں بتاتے ہوئے چلتا ہوں آپ کو، یہ غسل کا طریقہ بتایا تھا میں نے، اور غسل میں جو باتیں فرض ہیں وہ ان کو بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اب ذرا دھیان سے سنیں۔ سوال کرتے ہیں کہ غسل میں کتنی باتیں فرض ہیں؟ غسل میں کتنی باتیں فرض ہیں؟ اب میں آپ سے بتاؤں گا، غسل میں 3 باتیں فرض ہیں۔ آپ دھیان رکھنا، غسل میں 3 باتیں فرض ہیں جن کو کرنا بہت ضروری ہے، جن کے بغیر غسل ہوتا ہی نہیں ہے۔ فرض وہ کام ہے جن کو چھوڑنے سے، جان پوچھ کر یہ بھولے سے بھی چھوڑ دیا جائے تو اس میں کراہت پیدا ہو جاتی ہے، اس کو دوبارہ کرنا ہمارے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ اتنا دھیان رکھنا۔ غسل میں کتنی باتیں فرض تھی؟ 3 باتیں فرض ہیں جن کے بغیر غسل نہیں ہو سکتے، ان کو دھیان سے یاد کریں۔ غسل میں 3 باتیں فرض ہیں۔ نمبر 1 کیا ہے؟
کلی کرنا، بہترین طریقے سے کلی کرنا، غرارے کے ساتھ دانتوں کو صاف کرنا، سب سے پہلے کیا فرض ہے؟ کلی کرنا۔ پھر ناک میں پانی ڈالنا، دوسرا فرض کیا تھا؟ ناک میں پانی ڈالنا۔ تیسرا فرض تمام ظاہری بدن پر سر سے پاؤں تک پانی بہانا۔ پانی بہانا اس طرح بہانا کہ ایک بال برابر بھی جگہ کہیں سوکھی نہ رہ جائے، ورنہ غسل نہیں ہوگا۔ دھیان رکھنا، پانی بہانے کا بھی ایک الگ انداز ہونا چاہیے تاکہ ہمارا پورا شریر پانی سے تر ہو جائے، بھیگ جائے، تبھی ہمارا غسل ہوگا۔ بال برابر جگہ سوکھی رہنے سے بھی غسل نہیں ہوتا، اتنا دھیان رکھنا۔ بس آج کے لیے اتنا کافی ہے، اور آپ سمجھیں اور اپنے دوستوں کو اس ویڈیو کو شیئر کریں جو ایسے شخص ہیں جن کو غسل کا طریقہ بھی نہیں آتا ہے۔ انشاءاللہ ہم کل نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ چینل پر ملاقات ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم